بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم صدق الله مولانا العظيم. إنهم كانوا، یہ جو کافر ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس بات کو مان لو، تسلیم کر لو، دل میں بٹھا لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، تو یہ آگے سے اس کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ یستکبرون، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے. اللہ کا انکار کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اس لیے آپ ایک بات محسوس کریں گے، منکرین خدا کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے، دہریے کے ساتھ جب بیٹھیں گے، اس میں غرور ہوگا، اس میں انا ہوگی. اور یہ جس مکالمے کا کل کے درس میں تذکرہ آیا تھا، میں نے اس کو لفظ بلفظ سنا اسی وقت 2 گھنٹے کے قریب. یہ اندازہ ہوتا ہے اور خود بھی تھوڑا بہت اس کا تجربہ ہے ایسے لوگوں سے گفتگو کا، ان میں غرور اور انا بہت ہوتی. اور میں بار بار اس کو عرض بھی کرتا ہوں، کئی مرتبہ کو 3-4 مہینے کے بعد میں جمعے کا موضوع بھی یہ لاتا ہوں کہ حق کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا غرور اور انا ہے. بھائی وہ کیا ہے؟ انسان کا غرور. متواضع بندہ جتنا چاہے بے عمل ہو، اس میں پھر بھی بڑی خیر ہوتی. متکبر بندہ جتنا مرضی با عمل ہو، میں زندگی میں نے دیکھے، مشاہدہ کیا، تجربہ کیا. بعض لوگ عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے لیکن متواضع، وہ خیر کا ذریعہ بنتے. بعض لوگ حد درجہ با عمل، لیکن ان میں کم سے کم اپنے عمل کا غرور اور انا ہوتی، وہ کبھی بھی خیر کا ذریعہ نہیں بنتے. فرمایا ان سے جب یہ کہا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، یستکبرون، تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ غرور کی وجہ سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوا، تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اگر کسی کا یہ جی چاہے کہ میرے کپڑے اعلیٰ صاف ستھرے ہوں، میرا لباس بہت اعلیٰ ہو، وہ خوش لباس رہنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالی بہت ہی جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور پاکی اور طہارت اور حسن و جمال کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے غرور کی تعریف ایسی واضح کر دی میرے اور آپ کے سامنے. فرمایا
غرور یہ ہے کہ کوئی حق کو نہ مانے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ بھائی یہ دو جملے ہمیں سمجھ لینے چاہیے۔ جو حق کا انکار کرے، حق کو تسلیم نہ کرے، اور بھائی دوسروں کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے، غرور یہ ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا، اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھی گاڑی، اللہ کی نعمتوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ معیار رکھنا، یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ اگر اسراف کے دائرے میں نہ ہو اور رزق حلال سے ہو تو بھائی یہ تو کیا ہے؟ یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مالدار تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیا تم مالدار نہیں ہو؟ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں نہیں دی؟ انہوں نے کہا جی دی۔ فرمایا پھر ان نعمتوں کا اظہار تیرے جسم پر کیوں نہیں ہو رہا؟ ان نعمتوں کا اظہار تیرے جسم پر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بھائی غرور کہا جاتا ہے حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو بھائی کیا سمجھنا؟ اچھا، اسی کی دلیل آگے دیکھ لیجئے۔ اگلی آیت تو بندہ کانپ جاتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے۔ چونکہ متکبر تھے، متکبر نے بھائی کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ دو، حق کا انکار اور دوسروں کو حقیر۔ پہلی آیت میں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو یہ غرور کرتے ہیں، یعنی غرور کی وجہ سے حق کا کیا کرتے ہیں؟ انکار۔ دوسرا کام حقیر سمجھ رہے ہیں کس ہستی کو؟ جس سے بڑا عالم، جس سے بڑا عقل مند، جس سے بڑا علم والا، جس سے بڑا با کمال، جس سے بڑا با اخلاق اللہ نے روئے زمین پر کوئی پیدا کیا ہی نہیں۔ دیکھیے ذرا اگلیا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے؟ تو بنعوذ باللہ، بھائی کس کو کہہ رہے ہیں دیوانہ شاعر؟ دونوں باتیں یہاں پائی، حق کا انکار اور دوسروں کو، اور حقیر بھی کس ہستی کو سمجھ رہے ہیں؟ بدبخت خبیث جس کے جوتوں کے برابر بھی نہیں۔ حقیر بھی اس ذات کو سمجھ رہے ہیں، اس ہستی کو سمجھ رہے ہیں جس سے بڑا با کمال اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، جو ہر خوبی میں اور کمال کی انتہا پر ہے جو ہستی، اس کو کہہ رہے ہیں دیوانے مجنوں کی وجہ سے وہ اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے بھائیو، یہ تو مرمرا گئے کافر، مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی، ہم متواضع ہیں۔ بھائی ہم میں کیا ہو؟ ہاں، اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانا، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا۔ اور تواضع کیا ہے؟ جب کسی بات کی حقانیت میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، بھائی اس کو فی الفور کیا کر لینا؟ تسلیم کر لینا، مان لینا، اور دوسروں کو اپنے سے کیا سمجھنا؟ اعلیٰ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی مجلس ہو رہی تھی، اور دو مجلسیں ہوا کرتی تھی، ایک عام جس میں عام لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت تھی، دوسری خاص مجلس ہوتی تھی جس میں صرف بڑے بڑے صف اول کے علماء بیٹھ سکتے تھے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس مجلس میں کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے دو عظیم خلیفہ، حضرت مولانا خیر صاحب جلندری اور حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، ان دونوں نے حضرت تھانوی سے عرض کیا حضرت دل پر یہ کیفیت آتی ہے کہ یہاں جتنے علماء ہیں ان میں سب سے زیادہ نکمے اور حقیر ہم ہیں، آیا یہ کوئی کیفیت کوئی نامناسب تو نہیں؟ استھانوی نے فرمایا بھائی میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو فی الحال ہر مسلمان سے احتمالاً اپنے آپ کو ہر کافر سے گھٹیا سمجھتا ہوں، اور ہر مسلمان کو حقیقتاً
اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کافر مسلمان ہو جائے اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کو ادا بہت پسند ہے. اس لیے فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین. انہوں نے ہمارے نبی کو مجنون شاعر کہہ دیا. حقیقت کیا ہے؟ جاء بالحق. آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ حق. حق کا مینار ہے، حق کے واحد نمائندہ ہے اللہ کی زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 وصدق المرسلین. اور آپ سارے رسولوں کی تصدیق کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا اعزاز ہے. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارے رسولوں کی تصدیق کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جب کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے تائید اور تصدیق کے لیے کسی بڑی شخصیت سے وہ تقریض لیتا ہے، تصدیق لیتا ہے. کوئی بڑا لکھ دے، کوئی بڑا لکھ دے. میں نے ایک عالم دین کو دیکھا کہ ان کی بڑی تمنا تھی کہ فلاں بڑی شخصیت جو ہے وہ میری کتاب پر کچھ لکھ دے. وہ واقعی بہت بڑی شخصیت تھی. انہوں نے ایک لائن دعا اور تائید کی لکھ دی. وہ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ میرے جو فلاں بڑے ہیں انہوں نے میری کتاب پر تائید اور تصدیق کے لیے ایک لائن. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صدق المرسلین. پتہ نہیں بھائی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں کس کی؟ اور صرف تصدیق نہیں بھائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے نبیوں کا تعارف اس وقت اللہ کی زمین پر موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کبھی بھی حضرت عیسیٰ کا خاکہ مکمل نہیں کر سکتے. عیسائیت ساری مل کر حضرت عیسیٰ کا خاکہ کیا خاک کرنا ہے؟ خود ان کی کتابوں میں جو حضرت عیسیٰ کی تصویر ہے، پوری دنیا کے عیسائیوں کو کھڑا کرو، یار تم میں سے کس کی شکل ملتی؟ تم میں سے کس کی شکل ملتی؟ ایک مرتبہ میرے ایک دوست کے یہاں ایک عیسائی عالم سے بات ہوئی. میں نے ان سے، چونکہ وہاں ماحول ایسا تھا کہ ہم کوئی علمی بات نہیں کر سکتے تھے، سادہ بات کر سکتے. میں نے کہا یار آپ کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کا جو حلیہ ہے تم جتنے بھی مذہبی رہنماؤں کسی کا ملتا ہے. میں نے کہا ہم ٹوٹے پھوٹے جیسے کیسے نکبے نااہل ہیں، چلو کرو حضور کے حلیہ پر بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس طرح تھا؟ اللہ کے نبی کی پگڑی مسلمانوں میں موجود ہے کہ نہیں؟ داڑھی موجود ہے کہ نہیں؟ ہر چیز موجود ہے. تم میں کیا؟ ہم حفظ کرتے تھے. وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ پتلے قد، پتلا جسم، اونچا قد، بڑا سفید لباس، سفید داڑھی، اور ان کے سر کے بال سفید، پگڑی، کھوڑی، عصا. وہ جماعت کے ساتھ کہیں یورپ کے کسی ملک میں گئے. کہنے کہ میں ایک جگہ گیا تو وہ عیسائیت کا مذہبی گڑھ تھا. کہنے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ ہمارے گرجا گھر میں آ کے بیان کریں. باہر وسعت ظرفی ہے، ہمارے یہاں تعصب نہیں. کہنے کہ جب میں وہاں گیا نا تو بڑا رش، وہاں کے اعتبار سے 400-500 بندہ اکٹھا ہو جائے وہ تو بہت بڑا مجمع ہوتا، وہاں تو مجمع اکٹھے نہیں ہوتے. کہنے لگے مجھے لگا کہ یار یہ یوں پیش آ رہا جیسے. ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ جب ان کو بیان کی دعوت دی گئی نا، اگلے دن وہ جو پادری تھے ان کے ساتھ جتنے لوگ متاثر تھے نا، اس نے سب کو کہا آپ شام کو ایک مہمان آ رہے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ کا حلیہ میں کسی انسان کو دیکھنا ہے نا تو شام کو سارے آ جاؤ، میں تمہیں ایک بندہ دکھاؤں گا جس کا حلیہ کس سے ملتا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے. بھائی کس سے ملتا ہے؟ کہنے لگا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کبھی تصویر لے، کبھی فلاں لے. ان کے پاس حضرت عیسیٰ کے خاکے، تصویریں، اور واقعی یورپ میں جہاں جہاں حضرت عیسیٰ کے مجسمے بنے ہوئے جو صحیح ہیں
تو بھائی وہ اس سے حلیہ مسلمان کا ملتا ہے، موجودہ عیسائی کا نہیں ملتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا صدق المرسلین، آپ سارے نبیوں کی تصدیق ہے۔ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ تمام نبیوں کا تعارف، تمام نبیوں کی شناخت، تمام نبیوں کی سیرت کے کچھ اجزاء، یہ تو باقی ہی کس کے طفیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل باقی۔ قرآن نے نبیوں کا جو تذکرہ کیا ہے وہی مستند اور معتبر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں جو باتیں بیان کی وہی معتبر ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئے، خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ ہی کے طفیل سے حضرت ابراہیم کی سیرت زندہ ہے۔ بھائی بڑی عید پر ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس کی سنت ہے؟ زندہ کس نے کیا ہوا ہے اس کو؟ نبی کریم۔ اب حج پر کیا کرتے ہیں؟ پورا حج جو ہے یہ کس کی اعمال و افعال ہے حضرت؟ اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ یہودی بڑا فخر کرتے ہیں حضرت ابراہیم پر، ان کو کون لاؤ؟ حضرت ابراہیم کی کوئی مشابہت ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں میں خطرہ ہے 100% ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت، اس لیے یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ سارے نبیوں کی تصدیق ہی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی زمین پر سارے نبیوں کا چہرہ، سارے نبیوں کا تعارف، سارے نبیوں کی سیرت کی بقا کے ضامن صرف اور صرف کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن کہہ رہا وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سارے نبیوں کی تصدیق۔ اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، یقیناً تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان عملوں کا جو تم نے کیے، جو تم نے پیچھے کافروں کا کافی تذکرہ آ گیا۔ اب آگے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اللہ اپنے مخلص بندوں کو کس طرح نوازیں گے، کس طرح مہربانی کریں گے، اللہ کے فضل کی بارش ان پر کس طرح ہوگی، قرآن کریم نے اگلی آیات میں ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔